ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 15 باب، اس کی 26 آیات سے 16 باب کی 4 آیات مقدسہ۔ مگر جب وہ وکیل آئے جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ سے منسبک ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہی دو گے، کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ تم عبادت خانوں سے نکالے جاؤ گے، مگر وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا اور نہ مجھے۔ مگر میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ جب ان کا وقت آئے تو تمہیں یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، صبح خیر۔ میں بردر اسد پنٹ کرائسٹ دی کنگ میجر سیمنری کراچی سے آج کی تلاوتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ ہم نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں سے سنی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، مگر جب وہ وکیل آئے جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ کی طرف سے منسبک ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہی دو گے، کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ رہے ہو۔ دراصل آج خداوند یسوع سے اپنے شاگردوں کو آگاہ کرتا ہے کہ روح الحق آئے گا، اور روح کے ساتھ ساتھ شاگرد بھی اس کی گواہی دیں گے۔ میرے عزیزو، جب یسوع نے پہلی بار یہ الفاظ اپنے شاگردوں سے کہے تو وہ نہیں سمجھ پائے در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ الفاظ فطرت کے اعتبار سے پیشن گوئی کے الفاظ ہیں۔ اس لیے جب ان الفاظ کی حقیقت آنکھوں کے سامنے آئے گی تو تب معلوم ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں کر بولے تھے۔ جب ہم رسولوں کے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں اور ابتدائی کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد رسول خوف زدہ تھے۔ انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کا اکثر تجربہ کیا تو وہ خوف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اس کا بیان کرتے تھے۔ مگر جب پینتیکوست آیا اور روح القدس یعنی وکیل ان پر نازل ہوا تو رسولوں نے خدا کی طرف سے بے خوف ہو کر زبردست طریقے سے خوشخبری کا اعلان کرنا شروع کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے مرنے کے بعد، اور شاید اس سے بھی زیادہ یسوع کے آسمان پر چڑھنے کے بعد، یہ ممکن ہے کہ اس کے شاگردوں نے فوراً نتیجہ اخذ کیا کہ یسوع نے جو نئی تحریک شروع کی تھی اس کا اختتام ہو چکا ہے، مگر وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ابھی یہ اختتام نہیں بلکہ شروع ہوا ہے۔ وہ اس حقیقت کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جلد ہی وہ کلیسیا کے آغاز میں شروع ہوں گے، ہمت اور طاقت کے ساتھ انجیل کا اعلان کریں گے، ان گنت زندگیوں کو تبدیل کرنے کا وسیلہ بنیں گے، گناہوں کی جاری معافی کا مشاہدہ کریں گے، اور آخرکار اپنی جانیں اس کی تقلید میں دے دیں گے۔ انہوں نے جلد ہی جان لیا کہ یسوع اصل میں پہلے سے زیادہ زندہ تھا، اور وہ اب روح القدس کی طاقت سے اور اپنے تمام نئے شاگردوں کے اعلیٰ کار کے ذریعے روحوں کو تبدیل کرنے کے لیے نکل آیا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم مسیحیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم روح القدس بدلنے والی طاقت سے پورے دل سے اس کی گواہی دیتے ہیں یا ناکام رہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے لازم ہے کہ پورے دل سے اسے قبول کریں اور اس کے نام کی گواہی دیں، مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جو انجیل کو اپنے پاس تو رکھتے ہیں مگر روح کی طاقت سے گواہی دینے سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ شروع میں 12 رسولوں سے کہے گئے، مگر آج خداوند یسوع مسیح ہر اس مسیحی مومن سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی گواہی دیں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اس پیشن گوئی کی دعوت کو کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ مسیح ہمارے